تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري۔ فرشتے جو ہیں وہ ہم اور انسان جو ہم انسان ہیں ہماری طرح ان سے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فرشتے جیسے ہم انسان ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اس طرح فرشتوں کی بیویاں بچے نہیں ہیں اور ان کو کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا سورہ جو ہے ہود کے اندر کہ کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فوراً جو ہے ایک جانور کو، ایک بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو ذبح کر کے ان کو پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا اور وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے خوف ہوا کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے۔ تو یعنی فرشتے کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی مکمل فرشتے ایسے ہیں کہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی اپنی خوبیاں ہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہ میں اللہ ہوں جس کو چاہوں جیسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ فرشتوں کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ تم سے زیادہ قوت والے ہیں، تم سے زیادہ قدر رکھتے ہیں، تم سے زیادہ جو ہے کام کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت بھی اس طرح ہی کرتے ہیں کہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی ہم ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی وہ کچھ کھاتے ہی نہیں۔ تو کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں، اور فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے کی گئی، وہ نور جو اللہ نے مخلوق یعنی پیدا کی۔ کچھ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں جن کو جو نور ہوتا ہے پھر اس کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو نور ہے وہ اللہ کے شان کے مطابق ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ بقایا ستارے ہیں، چاند ہیں، روشنیاں ہیں، فرشتے بھی نور کے ہی ہیں، مگر اللہ نے جو خلق یعنی پیدا کیا، جو اللہ نے تخلیق کی نور ان سے بنایا۔ اب وہ نور کون سا ہے اس کا حقیقی علم میرے اللہ کو ہے، مگر یہ حدیث کے اندر واضح آیا ہے کہ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں۔ ان کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا۔ تو فرشتے ہم انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں، تبھی وہ جنت میں جب آئیں گے تو فرشتے مومنوں پر سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو کہ تم دنیا میں صبر کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ فرشتے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میں نے بتایا کہ فرشتے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک کو فرشتوں نے فرمایا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ کیا تم ایسے کو پیدا کرتا ہے جو فساد کرے، خون بہائے؟ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرمایا کیا تم ایسے کو پیدا کرتے ہو جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اور آگے فرمایا ہم تیری تعریف اور تسبیح کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں کو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو کچھ ایسے فرشتے نہیں مگر مکمل ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے مختلف کام لگائے ہیں، اور اس آیت کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کا یہ کہنا کہ اللہ عبادت کا محتاج ہے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کے قیامت کے دن عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں جہنم کے اوپر تعینات کر دیا۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو جنتیوں کے اوپر جو ہے تام ہوں گے، ان پر سلام کریں گے۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے جس سے چاہے جس طرح کام لے، اور فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انسان عبادت کرتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں میں آگے بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت کے مخصوص طریقے رکھے ہیں۔ جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں،
دن ایک میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، فرشتے اس طرح نہیں ہیں، اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ تو فرشتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرشتے افضل مخلوقات میں سے اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے معزز بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو جب نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز پڑھتے تھے، تو وہ فرشتوں کی یہ دعا لازمی پڑھتے تھے جس کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے بنانے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، اے اپنے بندوں کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے فیصلہ کرنے والے حق کے ساتھ، تو حق کے بارے میں اپنے حکم سے مجھے ہدایت دے اور جس سے تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہر اس نماز میں مانگتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ہوتی تھی، اور یہی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 770 کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا کی۔ اللہ کے نبی نے بار بار ہر نماز میں یہی دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ میں انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ بے شک اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر دوسرے الفاظ ہیں انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور تم جو ہے نا جو آپ کے بندے ہیں ان میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کی، فرمایا اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ اے اللہ جو اختلاف ہے اس میں سے مجھے حق کی ہدایت کر اپنی اذن سے، یعنی اپنی اجازت سے، اور بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ٹائم فرشتوں کی دعا میں کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، یہ الفاظ کہنا کہ اے جبریل کے رب، اے میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے میرے رب۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس سے فرشتوں کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرشتوں کے بارے میں یہ اقرار کیا کہ فرشتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ پاک نے ان کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 3207 کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک اذا خرجوا لم یعودوا الیہ آخر ما علیہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے پہلی اور آخری بار داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ پوری زندگی میں نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لم یعودوا الیہ آخر ما علیہم، اگر وہاں سے ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکلیں گے تو پوری زندگی پھر وہ واپس وہاں پر نہیں جائیں گے۔ تو یعنی ان کی عبادت یعنی نماز جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی بار ہے، یصلی فیہ کل یوم، تو ہر یعنی قیامت تک جتنے بھی فرشتے وہ ایک ہی مرتبہ بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر پوری زندگی واپس وہاں پر نہیں آتے۔